دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، مومنین کی حاجات کی برآوری کے لیے، جن بچوں نے امتحانات دی ان کے امتحانات کی کامیابی کے لیے، جو زیارت کربلا کے پاکیزہ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے سفروں کے بے خطر ہونے کے لیے، جو مومنین کربلا جانا چاہتے ہیں ان کی مشکلات کے حل کے لیے بلند تر صلوات۔ حاجت مندوں کی حاجات کی برآوری کے لیے، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعاجیل کے لیے، ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے امام کے مبارک قدموں میں شہادت کی موت نصیب ہو، اس دعا کی قبولیت کے لیے اس عزاخانہ تا قیام امام زمان آباد اور شاد رہے، اس دعا کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام حاجات کی برآوری، علماء و صالحین کی درازی عمر، مکتب آل رسول کی حفاظت، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لأرواح المؤمنین والمؤمنات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش، حاضرین کے مرحومین کی بخشش، بیماروں کی شفا یابی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ سیلاب کی مشکلات میں پھنسے ہوئے مومنین کی مشکلات کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی حفاظت، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
أعدائهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين ما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها بلند الصلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد میرے بھائیو و دوستو، آپ کی خدمت میں قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا، میرے پاک رب کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں، ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے۔ مکتب اہل بیت پہ رحمت پروردگار ہے، مکتب آل رسول پہ لطف پروردگار ہے کہ میرے پاک رب نے کل ایمان بھی ہمیں عطا کیا ہے اور باب علم بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، علم میراث انبیاء ہے، علم تحفہ الہی ہے، علم نور خدا ہے۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلوب اولیائہ، فرمایا علم نور ہے، اللہ جسے اپنا دوست بناتا ہے اس کے کلیجے میں علم کا نور پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، آدم صفی اللہ کو میرے رب نے جو ملائکہ پر برتری عطا فرمائی، اس برتری کا معیار بھی علم تھا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد اقتدار لوگوں کے پاس رہا، پیسہ لوگوں کے پاس رہا، دولت لوگوں کے پاس رہی، لیکن الحمدللہ اقتدار بدلتے رہے، منبر والے بدلتے رہے، خلافتوں والوں کے چہرے بدلتے رہے، لیکن کمال مکتب اہل بیت یہ ہے کہ علم کا چہرہ کل بھی علی کی صورت میں تھا، آج بھی علی کی صورت میں ہے۔ اتنی صدیاں بیتنے کے بعد، اتنا وقت گزرنے کے بعد آج بھی دنیا حیران ہے۔ رسول اکرم 11 ہجری میں دنیا چھوڑتے ہیں، آج 1444 ہجری ہے۔ میرے بھائیوں 1433 سال ہو گئے ہیں پیغمبر خدا کو دنیا چھوڑے ہوئے، یہ معمولی عرصہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا بہت لمبا اور طویل عرصہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں اہل سنت کے ایک عالم کا کلپ نکلا، کہتے ہیں کہ دنیا کے 25 مفکرین اور 25 پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، جن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ تم رسول کے بعد سے لے کر آج تک اس پاکیزہ دور کو نکالو جو دور عدل الہی کے عین مطابق رہا ہو، حکومت کہ اس وقت کو نکالو جو خدا کے دین کے مطابق رہا ہو۔ دوستو کمال مکتب اہل بیت یہ ہے، جب دنیا کے 25 مفکر اکٹھے ہوئے، رسول کے بعد سے لے کر آج تک کتنی ریاستیں بنی، کتنی سیاستیں بنی، کتنے ملک بنے، کہاں کہاں اسلام چلا اور دوڑا، لیکن وہ لکھنے پر مجبور ہو گئے اس طویل عرصے میں اگر کوئی دور اللہ کے عدل کے عین مطابق رہا ہے تو 4.5 سال کا وہ دور رہا ہے جو ابو طالب کے بیٹے علی نے گزارا۔
یا علی یا علی. گل میری سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ اور یاد رکھنا مجھے آج بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے، علم آپ کے مکتب کی میراث ہے. کیوں آج دنیا علی کے کلام پہ ریسرچ کر رہی ہے؟ کیوں علی کا نہج البلاغہ آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے؟ جرمن میں کمیونسٹ بیٹھا ہے، کبھی قرآن پہ تحقیق ہے، کبھی علی کی نہج البلاغہ پہ تحقیق ہے، اور پھر کمال یہ ہے کہ وہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے قرآن کے بعد، اس لیے کہ قرآن کلام الہی ہے، کلام خدا کا، قرآن خدا کا کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب عمل کیے جانے کے لائق ہے تو علی کا نہج البلاغہ ہے. جب دنیا علی کے کلام کو پڑھتی ہے، شیعو ذرا غور کیا کیجئے، جب دنیا کلام امیر المومنین کو پڑھتی ہے تو یہ بھی تو دنیا ہی نے کہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی ہے کہ جس کا کلام نہج البلاغہ ہے، اسے پڑھ کے میں اتنا کہہ سکتا ہوں جب اس کے خطبوں کو پڑھتا ہوں، جب اس کے خطوط کو پڑھتا ہوں، جب اس کے کلمات کو پڑھتا ہوں تو میرا دل یہ کہہ اٹھتا ہے یا اس نے کائنات کو بنایا ہے یا اسے کائنات کے ہر راز کا علم موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے میری باتوں سے، یہی وجہ ہے کہ جب دنیا علی حیدر کرام اور پیغمبر خدا نے فرمایا میرا علی، اللہ نے پوری کائنات کا علم دو حصوں میں بانٹا ہے، ایک کا تنہا وارث اللہ نے تجھے بنایا ہے، اور جب دوسرا حصہ بھی میرے رب نے بانٹا تو زیادہ کا حصہ دار میرا علی اللہ نے تجھے بنایا ہے. میرے بھائیوں محترم سامعین، خیال کرنا اللہ نے یہ تحفہ آپ کو عطا کیا ہے، علی کی صورت میں یہ پاکیزہ تحفہ، علی کی صورت میں یہ عظیم امام، علی کی صورت میں یہ عظیم مولا رب نے تمہیں عطا کیا ہے. مجھے کائنات کا کوئی مکتب اپنا کوئی ایک ہادی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ جس ہادی نے ولادت کے بعد 4 دن کی عمر میں قرآن پڑھا ہو، جس نے محمد کی زبان چوسی ہو تو قرآن اس کے سینے میں اتر آیا ہو. یہ کمال بھی اللہ نے ابو طالب کے بیٹے علی کو عطا فرمایا ہے، یہ شرف بھی اللہ نے ابو طالب کے لال علی کو عطا فرمایا ہے. علامہ ہندی علیہ رحمہ جلیل القدر شخصیت ہے مکتب اہل بیت کی، جن کے ساتھ علامہ کا لفظ لگانا حقیقت ہے. علامہ ہندی وہ شخصیت ہے جن کی کتاب شرح باب ہادی عاشر اعتقادات کے اوپر کتاب ہے، عقیدہ مکتب اہل بیت کے اوپر کتاب ہے، عقیدہ تشیع کے اوپر کتاب ہے. علامہ نے اس کے اندر ایک حدیث کو لکھا جس کو خود امیر المومنین بیان فرماتے ہیں، لو سنیت لی الوسادہ، اگر علی کے لیے مسند قضاوت و عدالت کو بٹھا دیا جائے اور علی کو اس مسند قضاوت میں بٹھا کر علی کو حکم دیا جائے، یا علی حکمت بین اہل التورات بتوراتہم، بین اہل الانجیل بانجیلہم، بین اہل الزبور بزبورہم، بین اہل الفرقان بفرقانہم. علی یہ تیرے سامنے 4 گروہ کھڑے ہیں، یہ تورات والوں کا ہے، یہ زبور والوں کا ہے، یہ انجیل والوں کا ہے، یہ قرآن والوں کا ہے. علی چاروں کا فیصلہ ان کی کتابوں سے کرو. تو دوستو یہ تیرے علی کا کمال ہے جو فرماتا ہے فواللہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں مجھ علی کی جان ہے، میں علی تورات والوں کا فیصلہ تورات سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. کیوں؟ فرمایا اللہ کی اس زمین پر علی سے بڑھ کر نہ کوئی تورات جانتا ہے، نہ زبور جانتا ہے، نہ انجیل جانتا ہے، نہ قرآن جانتا ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں، یہ واحد تمہارا مکتب ہے جس مکتب نے دنیا کو یہ آواز دی ہے. یاد رکھنا اقتدار ہر کسی کے پاس رہا، کیوں ٹوٹی ہوئی جوتیاں علی دکھا رہا تھا، کیوں گانٹھ لگی جوتیاں علی بتا رہا تھا، کیوں دھاگوں سے پر جوتیاں علی دکھا کے کہہ رہا تھا ابن عباس میری جوتی کو بازار میں لے جاؤ، کیا قیمت ملے گی؟ فرمایا مولا لا قیمت اللہ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. فرمایا پھر جاؤ اقتدار کے بھوکھوں کو علی کا پیغام سنا دو، تم
تمہارا اقتدار علی کی ٹوٹی ہوئی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے، اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے، لوگوں نے اقتدار میں آنے کے بعد، لوگوں نے ممبر خلافت پہ آنے کے بعد کسی کو گورنری عطا کی ہے، تو بصرے کا گورنر، تو مدینے کا گورنر، تو شام کا گورنر، یہ واحد تیرا علی ہے۔ جب لوگوں نے کہا مولا آئیے ممبر خلافت پہ بیٹھیے، میرے علی نے کہا مجھے تمہارے ممبر خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے گروہ نے کہا اے علی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت خلافت کو تیری ضرورت ہے، دین کو تیری ضرورت ہے، محمد کی سنت کے احیاء کے لیے تیری ضرورت ہے۔ دوستو یہ میرے علی نے فرمایا تھا۔ پھر جاؤ، میں رات کے اندھیروں میں بات نہیں کرتا، مسجد میں سب کو جمع کرنا، سورج چڑھا ہوا ہو، سورج کی روشنی ہو، مسجد میں سب کو اکٹھا کرنا، پھر علی آئے گا اور علی بتائے گا۔ جب صبح کی پو پھوٹتی ہے، مسجد کا جمع غفیر ہے، لوگوں سے کھچا کھچ مسجد بھری ہے، لوگ ابو طالب کے لال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو تاریخ نے وہ عجب جملے لکھے۔ ممبر سامنے پڑا تھا، ہر کوئی علی کا منتظر بھی ہے اور چہمہ گویاں کر رہا ہے۔ علی بیٹھے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ ممبر کا ہر زینہ ہر دور میں استعمال ہو چکا ہے، علی بیٹھے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ لوگوں دوستو اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے، ابو طالب کا شیر بیٹا مسجد کی صفوں کو چیرتا ہوا نمودار ہوا، ممبر کے قریب پہنچا، علی نے نچلے زینے پہ بھی قدم رکھا، علی نے دوسرے پہ بھی قدم رکھا، علی نے تیسرے پہ بھی قدم رکھا، اور علی وہاں بیٹھا جہاں زہرا کا بابا بیٹھتا تھا۔ علی وہاں بیٹھا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی، علی وہاں بیٹھا جہاں زہرا کا بابا بیٹھتا تھا۔ اور یہ کمال میرے علی کا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے تیرے علی نے نہیں فرمایا آؤ لوگوں میں اقتدار بانٹنے آیا ہوں، آؤ میں خلافتیں بانٹنے آیا ہوں، آؤ میں گورنریاں بانٹنے آیا ہوں۔ پہلا جملہ یہ تیرے علی کا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماوات من طرق الارض۔ پوچھو پوچھو علی سے قبل اس کے کہ علی تم سے جدا ہو جائے، یہ خیال کر کے پوچھنا علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جاتا ہے۔ علی مسئلہ بتانے کے لیے گھر کا رخ نہیں کرتا تھا، علی مسئلہ بتانے کے لیے کسی سے پوچھنے نہیں جاتا تھا۔ میرے دوستوں یہ تیرے آئمہ کا کمال ہے، جنہوں نے علم مدرسوں میں نہیں سیکھا ہے، جنہوں نے علم استادوں سے نہیں لیا ہے، جن کو رب نے علم دے کے بھیجا ہے، جو پیدا ہوئے تو اللہ نے علم عطا کر دیا، کبھی محمد کی زبان چوسی تو علم مل گیا۔ یہ تیرے علی کا کمال ہے۔ اور مجھے ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع کو آگے بڑھانا ہے۔ عشیان حیدر کرار، کبھی علوم علی سے بغاوت نہ کرنا، کبھی علی کے علم کو تنہا نہ چھوڑنا۔ آج کیوں نہج البلاغہ تیرے گھروں کی زینت نہیں ہے؟ آج کیوں صحیفہ سجادیہ تیرے گھروں کی زینت نہیں ہے؟ آج کیوں آل محمد کا کلام تیرے گھروں کی زینت نہیں ہے؟ یاد رکھ، یہ سارے عقیدوں کے مسئلے، یہ سارے بدعات کے مسئلے، یہ سارے رسومات کے مسئلے، یہ ساری بدعقیدتیاں میری قوم کی ختم ہو جائیں گی جب تیرے گھروں میں علی کا کلام آ جائے گا، جب تیرے گھروں میں علی کی گفتگو آ جائے گی۔ اس لیے کہ یہ واحد تیرا علی ہے۔ بات خندق کی کرتا ہے، آغاز توحید سے کرتا ہے، بات خیبر کی کرتا ہے، آغاز توحید سے کرتا ہے، بات نماز کی کرتا ہے، آغاز توحید سے کرتا ہے۔ اور یہ آل بیت کے گھرانے کا کمال ہے۔ جاؤ ذرا خطبات پڑھ لو، علی کے خطبے 200 سے زیادہ تو علی کے خطبے ہیں، زین العابدین کے خطبے پڑھو، بی بی طاہرہ کے خطبے پڑھو۔ میں سب دوستوں کو عرض کرنا چاہوں گا، خطبہ فتح پر تیری مرضی، خطبہ کوفہ پر تیری مرضی، خطبہ شام پر تیری مرضی، نہج البلاغہ کا خطبہ پر تیری مرضی، محمد مصطفیٰ کا خطبہ پر تیری مرضی، غدیر کا خطبہ پر تیری مرضی، فتح کا خطبہ پر تیری مرضی، حنین کا خطبہ پر تیری مرضی، مدینے کا خطبہ پر تیری مرضی، کوفے کا خطبہ پر تیری مرضی، کربلا کا خطبہ پر تیری مرضی، شام کے خطبات پر تیری مرضی۔ موضوع امن ہو، موضوع جنگ ہو، موضوع گھر کا ہو، موضوع باہر کا ہو، موضوع خوشی کا ہو، موضوع غمی کا ہو، یہ آل محمد کا کمال ہے۔ جب بھی آغاز کیا ہے تو اللہ کی توحید سے شروع کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
دل چاہتا ہے مل کے زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات۔ جی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ یہ تمہید ضروری ہے تاکہ میری قوم کے بچوں کو پتا چلے کہ علی کے کلام کی اہمیت کیا ہے، علی کے کلام کی عظمت کیا ہے۔ آج علی کے کلام پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں یاد رکھنا یہ تیرا علی تھا جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر میں محمد ہو، دروازہ میرا علی ہے۔ فرمایا ومن اراد المدینہ، جو شہر میں آنے کا ارادہ کرتا ہے فلیات من بابها، تو اس کے لیے لازم ہے پہلے دروازے کے پاس سے ہو کر آ جائے۔ دنیا نے کتنی خرابیاں کی ہیں، کسی کو کھڑکی بنایا ہے، کسی کو روشن دان بنایا ہے، کسی کو چھت بنایا ہے، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا رسول بھی تہذیب سکھانے آیا تھا، رسول کا دین بھی تہذیب کا دین ہے۔ کھڑکیوں سے تہذیب یافتہ لوگ نہیں آتے ہیں، روشن دانوں سے تہذیب یافتہ لوگ نہیں آتے ہیں۔ رات کو تیرا بیٹا گھر سے باہر چلا جائے، آدھی رات کو تیرا چھت پھاڑ کے آئے، پہلا سوال کرے گا اوے بد تہذیب، آنے کے لیے دروازہ بنا ہے، چھت نہیں بنا ہے، کھڑکی نہیں بنی ہے، روشن دان نہیں بنا ہے۔ دوستو حدیثوں کی باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنا تو عقل کہتی ہے جو کھڑکی توڑ کے آتا ہے وہ با تہذیب نہیں ہوتا ہے۔ با تہذیب وہی ہوتا ہے جو دروازے سے آتا بھی ہے، دروازے سے جاتا بھی ہے۔ مجھے کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے، محمد شہر علم ہے، علی باب علم ہے۔ جو محمد تک آنا چاہتا ہے اسے دو بار علی کے پاس جانا پڑے گا، ایک بار آتے ہوئے اور یا علی یا علی، ایک بار آتے ہوئے ایک بار جاتے ہوئے۔ اور یاد رکھنا ایک بار بھی تخلف کی اجازت نہیں ہے، ایک بار بھی روگردانی کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ علم محمد کا ہے لیکن دروازہ تو حیدر کرار ہے۔ آتے ہوئے بھی آنا پڑے گا اور جاتے ہوئے بھی آنا پڑے گا۔ تو لہذا میرے دوست خیال رکھنا علی سے دشمنی بڑی مہنگی پڑے گی، علی سے دشمنی بڑی مہنگی پڑے گی۔ اس لیے دوستوں میں آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں، آؤ خوش نصیب لوگوں، رب نے تمہیں علی جیسا امام عطا کیا ہے، رب نے تجھے علی جیسا عالم عطا کیا ہے، رب نے تمہیں علی جیسا حکیم عطا کیا ہے، جس کے لیے زبان مصطفیٰ نے قصیدہ پڑھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، علم کا شہر میں محمد، دروازہ علی حیدر کرار۔ ہاں حکمت کے شہر میں محمد، دروازہ علی حیدر کرار۔ اور میرے دوستو کتنے خوش نصیب ہو جن کو دنیا چھوڑتے چھوڑتے بھی علی جنت کا پیغام دے کے جا رہا ہے، دنیا چھوڑتے چھوڑتے بھی علی جنت کی باتیں کر کے جا رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں شیعہ میانی والوں، سر اٹھانا اور میرے جملے کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا، تم بڑی محبت مولا علی سے کرتے ہو، نظر آتی ہے، مجلس کراتے ہو۔ کسی شخص نے مجھے کہا تھا، میں کسی علاقے میں گیا، کہا مولانا ہمارے ہاں بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، میں نے کہا بہت ہوتی ہوں گی، شیعہ میانی جتنی نہیں ہوتی ہوں گی، یہاں کوئی دن خالی نہیں ہے، کہیں 4 مجلسیں ہیں، کہیں 8 مجلسیں ہیں۔ اس وقت بھی مجھے عزیز بتا رہا تھا کہ 5-6 مجلسیں تو اس ایک وقت پہ ہو رہی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھنا بہت محبت تم علی سے کرتے ہو، کوئی اس محبت میں شک نہیں ہے، بہت لطف تم رکھتے ہو، بہت چاہت تم علی کی رکھتے ہو، لیکن میرے ان لفظوں کو ضائع نہ ہونے دینا۔ تم جتنی بھی ایک مل کے صلوات پڑھو نا محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل، مل کے اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات۔ جتنا آپ کے ذہنوں میں حیدر کرار کا مقام بلند ہے، پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ آج گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات ہے،
خطبہ تو میں نے ابھی شروع کرنا ہے، ابھی تو تمہید جاری ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں خیال کریے گا، جتنی محبت بھی آپ سارے شیعہ میں آنے والے 25,000 آبادی ہے نا آپ کے شیعہ نے حیدر قرار کی، ابھی دوست بتا رہے تھے کتنے لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ سب کی زیارات کو قبول فرمائے، اللہ سب کی مشکلوں کو، دعا مانگیے گا نا اللہ علی اور اولاد علی کے صدقے سب زائرین کو خیریت کے ساتھ لے جائے، جتنی مشکلیں ہیں انہیں حل فرمائے، اللہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ لیکن میرے دوستو یہ لفظ ضرور سن لینا، تم جتنی بھی دنیا کے شیعہ، میں فقط شیعہ میانی کی بات نہیں کر رہا، میں فقط ملتان کی بات نہیں کر رہا، میں فقط پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری کائنات میں جہاں جہاں محب علی بستے ہیں، تم سب شیعوں کی محبت اکٹھی کر لو، تم اتنی علی سے نہیں کرتے ہو جتنا ایک اکیلا علی تم سے کرتا ہے۔ تم سب اپنی محبت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لو، تمہاری علی سے پھر بھی اتنی محبت نہیں ہے جتنا علی تمہیں چاہتا ہے۔ میں دے دوں اس کی دلیل کیا؟ گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ میں بتاؤں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کو پڑھا ہے، دنیا کے بڑے بڑے صاحبان اقتدار کو پڑھا ہے، جب اقتدار پہ ہوتے ہیں موت کے بادل سر پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، کبھی گھر کی فکر ہوتی ہے، کبھی اولاد کی فکر ہوتی ہے، کبھی اپنے اقتدار کی فکر ہوتی ہے۔ شیعہ یہ واحد علی حیدر کرار ہے، یہ واحد فرزند ابو طالب ہے، یہ واحد حسنین کا بابا ہے، یہ واحد تیرا اور میرا مولا ہے، جس کے سر اقدس میں ضرب لگ چکی ہے، ابن ملجم کا حملہ ہو چکا ہے، من حدمت ارکان الدین واللہ کا اعلان ہو چکا ہے، زہر علی کے جسم میں سرایت کر چکا ہے، لیکن علی پھر بھی اپنے حسنین کو بلا کر اپنے شیعوں کی کامیابی کے اصول بتا رہا ہے۔ یہ کمال ہے، میری گل سمجھ آئیے دوستو بزرگوں، یہ کمال تیرے علی کا ہے، ضرب سر میں لگ چکی ہے، زہر جسم میں سرایت کر چکا ہے، تبھی بلایا گیا کہ بتا رہا ہے علی کے بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن علی کا کمال کیا ہے؟ پھر بھی اپنے شیعوں کے لیے، میرے شیعہ تیری جنت کے لیے کیا ضروری ہے، میرے شیعہ تیری جہنم سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے، میرے شیعہ تیری آخرت کے لیے کیا ضروری ہے، میرے شیعہ تیری رب کی ملاقات کے لیے کیا ضروری ہے۔ علی تڑپ رہا ہے اور تڑپ تڑپ کے ایک ایک گر علی بتا رہا ہے، ایک ایک اصول علی بتا رہا ہے، ایک ایک راستہ علی بتا رہا ہے، ایک ایک طریقہ علی بتا رہا ہے۔ میرے پاس آنا چاہتے ہو تو کیسے آنا ہوگا، حوض کوثر پہ جانا چاہتے ہو تو کیسے جانا ہوگا، پل صراط سے گزرنا چاہتے ہو تو کیسے گزرنا ہوگا، رب کی ملاقات چاہتے ہو تو کیسے ممکن ہے، کامیابی چاہتے ہو تو کیسے ممکن ہے، نجات چاہتے ہو تو کیسے ممکن ہے، جنت چاہتے ہو تو کیسے ممکن ہے، جنت کی خوشبو چاہتے ہو تو کیسے ممکن ہے۔ آؤ میرے دوستو بزرگوں، میرے لیے آپ بہت کافی بیٹھے ہو، آؤ میں آپ کو آپ کے مولا کا وہ پاکیزہ کلام سنا دیتا ہوں جس میں ایک ایک حرف علی کا تیری بخشش کے لیے ہے، تیری کامیابی کے لیے ہے، تیری نجات کے لیے ہے، تیری آخرت کے لیے ہے، تیری جنت کے لیے ہے۔ اگر سارے متوجہ بیٹھے ہو، سناؤں تمہیں تمہارے مولا کا کلام؟ چونکہ آج پہلی مجلس ہے اور میرا وعدہ بھی یہی تھا کہ پہلے دن کلام علی سے آغاز کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ کل کا جو خطبہ ہوگا وہ علی کے بیٹے عباس کا خطبہ ہوگا، اور کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضرت ابو الفضل العباس کا کلام سناؤں گا، اور پرسوں پھر علی کے پوتے علی زین العابدین کا کلام سناؤں گا، پھر چوتھے دن علی کی بیٹی اس بیٹی کا کلام سناؤں گا جس کو اللہ نے علی کا لہجہ عطا فرمایا تھا، جس نے شام کے سورماؤں کو بتایا تھا حق تم نہیں ہو، حق پر تو میرا بابا علی تھا، حق پر تو میرا نانا محمد تھا۔ اور آخری دن تمہیں اس کا کلام سناؤں گا جس کو اللہ نے محمد کے دین کا وارث بنایا ہے، محمد کی شریعت کا وارث بنایا ہے، جس کے لیے دنیا کو کہنا پڑ گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ۔ اب سب کو ترتیب اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد
शायद वाले जो मौला का कलाम सुनना चाहते हैं ना, मिल के पूरी ताकत के साथ अपने मौला की अजमत पे बुलंदतर सलावत। एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कल आप लोगों ने पीछे नहीं बैठना है, बिल्कुल मेरे सामने, मुझे खाली जगह नजर नहीं आनी चाहिए। आप सब आगे आएंगे, जो पीछे आते रहेंगे वो पीछे बैठते रहेंगे। जरूर कल आपने मेहरबानी और लुत्फ फरमाना है। मेरे दोस्तों, मिन वसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवज्जो रखिएगा। अब एक लफ्ज भी आगे पीछे करने की इजाजत नहीं है। मैं आपके मौला का कलाम आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ, और अगर तुमने इस कलाम से रुगर्दानी की, अली नाराज हो जाएगा। जिसको अली नाराज करने का हौसला है वो बेशक इस कलाम को न सुने, लेकिन जो जानता है कि मैं अली को नाराज नहीं कर सकता, वो अली के एक एक लफ्ज पे गौर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन वसियतिल्लाहु लिल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम लम्मा ज़रब हुब्न मुलजम लअनहुल्लाह। ये अली हैदर करार की वसीयत है, ये अली का खत है हसन और हुसैन के लिए। कब? जब इब्ने मुलजम की ज़रब अली के सरे अक़दस पे लग चुकी है, जब इब्ने मुलजम का हमला मेरे आका अली हैदर करार के सर पे हो चुका है। कितना अली तुमसे मोहब्बत करता है, गौर करना। फरमाते हैं उसी गुमा बे तक़वल्लाह, और मेरे हसन और मेरे हुसैन, मैं तुम दोनों को तक़वाए खुदा की वसीयत करता हूँ, तक़वाए इलाही की वसीयत करता हूँ। शिया मियानी वालों जागना, एक मासूम इमाम दो मासूम इमामों को वसीयत कर रहा है। एक मुत्तकी इमामुल मुत्तकीन, दो मुत्तकी इमामों को वसीयत कर रहा है। अबू तालिब का बेटा रसूल के बेटों को वसीयत कर रहा है, और फरमाते हैं उसी गुमा में तक़वल्लाह, मैं अली तुम्हें तक़वाए खुदा की वसीयत करता हूँ। और अगला जुमला क्या फरमाया? अल्लाह तबगियत दुनिया व इन बगतकुमा, और मेरे बेटो दुनिया की ख्वाहिश न करना, चाहे दुनिया तुम्हारी जितनी मर्जी ख्वाहिश करे, दुनिया तुम्हें जितना भी चाह ले, दुनिया तुमसे जितनी भी मोहब्बत करे। तुम्हारा बाबा अली कह रहा है कभी दुनिया से मोहब्बत न करना। वला तासफा अला शैइन मिनहा ज़ुबियअनकुमा, मेरे हसन और मेरे हुसैन उस चीज पे कभी अफसोस न करना जिसको तुमसे रोक दिया जाए। जो मोहब्बत दुनिया करे तो तुम दुनिया से मोहब्बत न करना, जो तुमसे रोक दी जाए उस पे अफसोस न करना। और अगला जुमला क्या फरमाया? वकूला बिल हक, मेरे बेटो जब भी बात करना हक बात करना, जब भी बात कूला बिल हक, मेरे बेटो जब भी बात करना हक बात करना। वअमला लिल अज्र, और जब भी काम करना लोगों के दिखावे के लिए नहीं। मैं मजलिस पढ़ने गया, बड़े नारे लग गए, बड़ा गिरिया हो गया, कोई कमाल नहीं है। बड़ा मजमा सज गया, कोई कमाल नहीं है। बड़े लोग इकट्ठे हुए, कोई कमाल नहीं है। बड़ी दाद मिली, कोई कमाल नहीं है। मैं बड़ा बानी बन गया, कोई कमाल नहीं है। मैंने इतनी देगे नियाज पका डाली, कोई कमाल नहीं है। मैं तहज्जुद के लिए उठता हूँ, कोई कमाल नहीं है। मैं अव्वल वक्त का नमाजी हूँ, कोई कमाल नहीं है। फरमाया वअमला लिल अज्र, मेरे बेटो जब भी काम करना लोगों के लिए ना करना, रब की रजा के लिए करना, अजर के लिए करना। और अजर कौन देता है? ये जो आप मजलिस सुनने आए बैठे हैं, आपको अजर कौन देगा? मैं दूंगा या खुदा? मिलके बोलना थोड़ा मेरे साथ में। आपको अजर कौन देगा? आमिर हमदानी देगा, मजर खुदाम देगा, डॉक्टर बाकिर देगा? ना मेरे भाइयों, हम तो खुद मुतलाशी अजर है, हम खुद तलाशी अजर में है। अजर कौन देता है? अल्लाह देता है। जिसका जितना खलूस होगा उसको उतना ही अजर मिलेगा, जिसका जितना ही खलूस होगा। फरमाया वअमला लिल अज्र, मेरे बेटो जब भी काम करना अजर के लिए करना। और देखो दुनिया की तारीख में अली ने कैसा जुमला रकम किया है, वकूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, मेरे बेटो जो भी जहां मिल जाए उसमें दो चीजें देखना कि जो तुम्हारे सामने आया है, चाहे किसी बिरादरी का हो, चाहे किसी फिरके का हो, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी लिबास का हो, मेरे हसन और हुसैन तुम दो चीजें देखना, वो तुम्हारे सामने आने वाला जालिम आ रहा है या मजलूम आ रहा है। अगर जालिम आता है तो उसके खिलाफ हो जाना, अगर मजलूम आता है तो उसके
یہ کمال ہے تیرے علی، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. پھر اگلا جملہ، اب مولا کے جملے پہ ذرا غور رہے. فرمایا اسی میرے حسن اور حسین، تمہارا بابا علی خالی تمہیں وصیت نہیں کر رہا ہے. لفظوں پہ غور رہے. میں نے کیوں کہا ہے کہ علی ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ فرمایا اسی میں علی تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں. قما سے کیا مراد ہے؟ میرے حسن اور حسین علیہ السلام، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں. وہ جمیع ولدی، میں علی اپنی ساری اولاد کو وصیت کرتا ہوں. میری وصیت میرے عباس کے لیے بھی ہے، میری وصیت میری زینب کبریٰ کے لیے بھی ہے، میری وصیت میری ام کلثوم کے لیے بھی ہے، میری وصیت میرے عبداللہ کے لیے بھی ہے، میری وصیت میرے محمد حنفیہ کے لیے بھی ہے. وہ اہلی، اور میں اپنی وصیت اپنے سارے خاندان کو کرتا ہوں، اپنی بیویوں کو بھی وصیت کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کو بھی وصیت کرتا ہوں، اپنے بھانجوں کو بھی وصیت کرتا ہوں. اور اگلا جملہ شیعہ سننا، یہاں علی نے تمہیں یاد کیا ہے. شیعہ میانی والوں، ان لفظوں میں علی نے تمہیں یاد کیا ہے. فرمایا من بلغہ کتابی، جس کے پاس جب بھی میرا یہ خط پہنچ جائے میں علی اسے بھی وصیت کرتا. جب بھی جہاں بھی علی کا یہ خط پہنچ جائے، اس کا مطلب ہے یہ علی کی محبت تھوڑی ہے. علی جو بات حسن سے کر رہا ہے وہی تم سے کر رہا ہے، علی جو بات عباس سے کر رہا ہے وہی تم سے کر رہا ہے، علی جو بات اپنی بیٹی زینب کبریٰ سے کر رہا ہے وہی میری بیٹی سے کر رہا ہے، علی جو بات اپنی بیٹی ام کلثوم سے کر رہا ہے وہی آپ کی بیٹی سے کر رہا ہے، علی جو بات ام البنین سے کر رہا ہے وہ ہماری مستورات سے کر رہا ہے. من بلغہ کتاب، میری گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جس تک مجھ علی کا یہ خط پہنچ جائے میں علی اسے وصیت کرتا ہوں. اور اب پھر مولا کی وصیت شروع ہوئی. فرمایا بتقوی اللہ و نظم امرکم، اے میرے شیعو میں علی دو چیزیں تمہارے درمیان دیکھنا چاہتا ہوں. ایک تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں، دوسرا تمہیں اپنے امور میں منظم دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ابھی سیلاب آیا، سیلاب آیا، بڑی محبت مومنین کو سب سے زیادہ شیعہ کمیونٹی نے کام کیا ہے، سب سے زیادہ. آپ کے ملتان سے بہت کام ہوا ہے، اسلام آباد سے جہاں سے خون آتا ہے، لیکن علی ان کام کرنے والوں کو ایک پیغام دے رہا ہے. میں علی تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک متقی بن کے کام کرنا، دوسری اپنے امور کو منظم بنا کے کام کرنا. جو ضرورت ہے اسے پورا کرنا، بے ہنگم کام نہیں ہونا چاہیے. امور کو منظم کرنا، لباس کی ضرورت ہے تو لباس دو، گھر کی ضرورت ہے تو گھر دو، مکان کی ضرورت ہے تو مکان دو. گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ جس شے کی ضرورت ہے منظم ہو کے. کیوں تنظیم ضروری ہے؟ اس لیے کہ تنظیم کی خواہش علی خود کر رہا ہے. میرا علی کہہ رہا ہے اسی کو میں تم دونوں کو، اپنے ساری اولاد کو، اپنے سارے خاندان کو، جس تک میرا خط پہنچے میں اسے وصیت کرتا ہوں متقی بننا، اپنے امور کو منظم کرنا. اور اگلا جملہ سننا شیعہ میں آنی والو، وصلاح ذات بینکم، میں علی تمہیں وصیت کرتا ہوں آپس کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھا لینا، آپس کے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کرنا. کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، او میرے حسن اور حسین، میں علی نے تم دونوں کے نانا رسول خدا سے سنا ہے، یقول کہ میرے رسول کہتے تھے صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، بگڑے ہوئے معاملات کو درست کرنا، مومنوں کے جھگڑے کو سلجھا لینا، مومنوں کی غلطیوں کو معاف کر کے انہیں ایک بنانا، محمد کی نگاہ میں ایک سال کی نماز اور روزوں سے زیادہ فضیلت رکھتا. ایک سال کی نماز، اور گھبرائے نہیں ہوئے بیٹھے بھائی، ایک سال کی نماز اور روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اگلا جملہ کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی الایتام، میں علی تمہیں یتیموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. یاد رکھ علی تمہیں یتیموں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فلا تحبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم. اور میرے حسنین اور میرے شیعو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری موجودگی میں یتیموں کے منہ کرنے والا چھن جائے، اور ایسا نہ ہو
तुम्हारी मौजूदगी में ये तीन तबाह हो बर्बाद हो जाए। अगला जुमला सुनना, अल्लाह अल्लाह फी जीरानिकुम, मैं अली तुम्हारे हमसायों के बारे में तुम्हें वसीयत करता हूँ, हमसायों के बारे में। और ये वसीयत मुझे अली की नहीं है, फ़इन्नहुम वसीयतुन नबिय्यकुम, ये हकीकत में तुम्हारे नबी मुस्तफ़ा की वसीयत है, ये नबी रहमत की वसीयत है। मा ज़ाला यूसी बिहिम हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयूरिसुहुम, जब नबी, तवज्जो रहे, जब नबी हमसायों के हक बयान कर रहा था तो हमें महसूस होने लगा कहीं नबी हमारी मीरास में हमसायों को हक तो नहीं देना चाह रहे। फरमाया अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, मैं अली तुम्हें कुरान के बारे में वसीयत करता हूँ। दोस्तों याद रखना, मैंने कल भी ये जुमला मजलिस में कहा था बड़े थल्ले पर, हाँ ये लफ्ज कहे थे, हमें उसके कुरान को याद नहीं करना है। आज अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मिंबरों पर कभी यजीद के कारी को याद किया जाता है, कभी यजीद के हाफिज को याद किया जाता है। ठीक है, करबला में वो हाफिज होंगे जो यजीदी थे, वो कारी भी होंगे जो यजीदी थे, वो नमाजी भी होंगे यजीदी थे, लेकिन ऐ हुसैन के अज़ादारों, मेरे और आपके लिए आइडियल यजीद का कारी नहीं, मेरे और आपके लिए हुसैन का कारी आइडियल है। मेरे और आपके लिए वो आइडियल है जिसने नोके सिना पे कुरान पढ़ा था, मेरे और आपके लिए वो आइडियल है जिसने शबे आशूर कुरान पढ़ा था। मेरे और आपके लिए यजीद का नमाजी आइडियल नहीं, वो नमाजी आइडियल है जिसने कहा था मौला वक्त नमाज हो गया है, दिल चाहता है तेरी इक्तदा में नमाज को पढ़ लिया जाए। अरे ये मेरे हुसैन ने नहीं फरमाया अभी तो मैं अकबर का लाशा उठा के लाया हूँ, अभी तो मैं कासिम की लाश लाया हूँ और तुम्हें नमाज की पड़ी हुई है, बल्कि हुसैन ने एक प्यारी दुआ मांगी, जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, और नमाज को याद रखने वाले। हुसैन दुआ दे रहा है, जा अल्लाह तुम्हें नमाजियों में करार, अल्लाह तुम्हें नमाजियों में करार दे। मेरे दोस्तों, हुसैन क्या, हुसैन का बाबा क्या कह रहा है, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, मैं तुम्हें कुरान के बारे में वसीयत करता हूँ, खबरदार कहीं ऐसा ना हो, ला यस्बिकुकुम बिल अमल बिही गैरुकुम, मेरे शियो कुरान के करीब हो जाना, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा गैर कुरान पे अमल में आगे बढ़ जाए और तुम अली वाले पीछे रह जाओ। ऐसा मेरे ख्याल नाराज हो गए हो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमल में आगे तुम बढ़ना। अल्लाह अल्लाह फिस सलाह, मैं अली तुम्हें नमाज की वसीयत करता हूँ। फ़इन्नहा उमूदु दीनिकुम, ये मौलवी की घड़ी हुई बात नहीं है, अली कह रहा है ये तुम्हारे दीन का सतून है। अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम, मैं अल्लाह के घर बैतुल्लाह के बारे में तुम्हें वसीयत करता हूँ। फरमाया अल्लाह तुखलूहु मा बकीतुम फ़इन्नहु इन तुरिका लम तुनाज़रु, मेरे हसन और हुसैन, मेरे शियो, मैं तुम्हें अल्लाह के घर की वसीयत करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो तुम भी मौजूद हो और अल्लाह का घर तन्हा रह जाए, अल्लाह का घर खाली रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर अल्लाह के अजाब के आने में मोहलत नहीं मिलेगी, अल्लाह के अजाब के आने में फिर देर नहीं होगी। वल अल्लाह अल्लाह फिल जिहाद, मैं अली तुम्हें जहाद की वसीयत करता हूँ। और कैसा जहाद, बे अमवालिकुम, पहला जहाद अपने माल से करना। बदन वो कुर्बान करेगा जो माल देना जानता होगा। जिस बदबख्त को माल ही देना नहीं आता है, जो खम्सी नहीं देता है, जो ज़कात ही नहीं देता है, वो जान कहाँ कुर्बान करेगा। इसलिए मेरे अली ने कहा पहले माल का जहाद करना, व अनफुसिकुम, फिर जानों का जहाद करना, व अलसिनतिकुम, फिर जबानों का जिहाद करना। ये हक कहना भी जबान का जिहाद है। बंदे को किसको अच्छा नहीं लगता जनाब, मेरी मजलिस में 100 नारा लगना चाहिए, मोमिन उठ उठ के आने चाहिए। फरमाया नहीं, ये मयार नहीं है, मयार ये है तेरी जबान हक कहती हुई नजर आए, कोई सुने ना सुने ये उसकी मर्जी है, कोई माने ना माने ये उसकी मर्जी है। अली कह रहा है अपने माल से भी जिहाद करना, अपनी जान से भी जिहाद करना और अपनी जबान से भी जिहाद करना। और अगला जुमला सुन पाओगे मौला का, फरमाया अलैकुम बित्तवासुल वत्तवाज़ुल, मोमिनों से सिला रहमी करना ये अली की वसीयत है। मोमिन मुश्किल में हो खर्च करना ये भी अली की वसीयत है। मोमिन मुश्किल
میں ہو خرچ کرنا یہ بھی علی کی وصیت ہے، مومن سے صلح رحمی کرنا یہ بھی علی کی وصیت ہے، وَإِيَّكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، اور خبردار مومن سے پشت نہ پھر لینا، مومن سے قطع رحمی نہ کرنا۔ اور اگلے جملے پہ دوستو غور رہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور چھٹو جی اسی اس گل نو کیوں کریے، یہ ہے تو ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم اس برائی کو کیوں روکیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس اچھائی کو بیان کرنے کی۔ آؤ شیعہ میانی والو، آؤ اپنے علی کا یہ آخری جملہ سنو، میرے علی فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف، میرے شیعو امر بالمعروف کبھی نہ چھوڑنا، نیکی کا حکم کبھی نہ چھوڑنا، والنہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر بھی کبھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ فرمایا اگر تم نے توجہ رہے، اگر تم نے ایسا کیا، امر بالمعروف کو چھوڑ دیا یا نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، فرمایا پھر یاد رکھنا نتیجہ کیا نکلے گا، سناؤ مولا علی کا جملہ، نتیجہ کیا نکلے گا، فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ أَشْرَارُكُمْ، تمہاری گردنوں پہ شرارتی لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر امر بالمعروف چھوڑ دیا، بیٹی بے پردہ آ رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹا تازی داڑھی منڈوا کے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، سود کے کاروبار میں ملوث ہے کوئی نہیں روکتا، تاش کھیل کے آ رہا ہے روک نہیں رہا ہے، کیوں؟ چھڈو جی سانو کی۔ علی فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف، او میرے شیعہ کبھی امر بالمعروف نہ چھوڑنا، والنہی عن المنکر، کبھی نہی عن المنکر نہ چھوڑنا، اگر ایسا کیا فیول علیکم شرارکم، تو اللہ تمہاری گردنوں پہ، توجہ رہے مولا کے لفظ پہ، شرارتی لوگ مسلط کرے گا، ذلیل لوگ تمہاری گردنوں کے حاکم بنیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں مانگتے رہو گے اللہ قبول نہیں کرے گا، پھر تم دعائیں مانگتے رہو گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک عمل ہے جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اور دوستو آخری لفظ ذرا علی کی عدالت کی عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا یا یہ ضرب علی کو لگ چکی ہے، پھر سمجھیے اس مقدمے کو، ضرب لگ چکی ہے، سر شگافتہ ہے، شہادت کے بادل علی کے سر پہ منڈلا رہے ہیں، اور میرا علی کہہ رہا ہے یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹھو، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین۔ دوستو میری طرف دیکھنا، ایک جملے میں علی نے دنیا کی تاریخوں کو پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ آؤ عبد المطلب کے بیٹھو، اب فقط حسنین کو آواز نہیں دی ہے، پوری نسل عبد المطلب کو پکار کے کہا اے عبد المطلب کے بیٹھو خبردار، امیر المومنین کے قتل کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا۔ کتنا بڑا علی عادل، ایک دور ایسا گزرا تھا جس دور میں کسی کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی، ان کی عزتوں سے کھیلا گیا تھا۔ علی نے متوجہ کیا یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، ہاں امیر المومنین کے قتل کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا۔ مومنوں متوجہ رہنا، پھر میرے مولا نے کیا فرمایا، الا لا تقتلن بی الا قاتلی، ہاں اگر میرے بدلے میں کسی کو قتل کرنا فقط میرے قاتل کو قتل کرنا، ماموں کے بدلے بھانجا نہیں، بھانجے کے بدلے ماموں نہیں، باپ کے بدلے بیٹا نہیں، بیٹے کے بدلے باپ نہیں، فقط میرے قاتل کو قتل کرنا۔ انظروا اذا انا مت من ضربتی ہذہ، اور یاد رکھنا اگر میں ابن ملجم کی اس ضرب سے شہید ہو جاؤں، فضربوہ ضربۃ بضربہ، تو میرے قاتل کو ایک ضرب مارنا، اس لیے کہ اس نے مجھے ایک ضرب ماری۔ کتنا بڑا عادل ہے، یہیں سے میرا مصائب ہوگا۔ فضربوہ بضربۃ ضربہ، میرے قاتل کو ایک ضرب مارنا۔ اور اگلا جملہ سن پاؤ گے دوستو، فرمایا لا یمثلوا بالرجل، عبد المطلب کے بیٹو
میرے قاتل کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی میت کے ناک اور کان کاٹ دینا، کسی کی لاش کی بے حرمتی کرنا، کسی کی لاش کو پامال کرنا، کسی کی لاش کو رسوا کرنا۔ علی کا جملہ سنو گے، لا یمثل بالرجل، عبد المطلب کے بیٹو میرے قاتل کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا۔ فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یقول کہ میرے رسول کہتے تھے، ان یقم المصلح، کسی کی لاش کے ناک کان کاٹنے اور اس کی لاش کی بے حرمتی سے بچنا، ولو بالقلب العقور، چاہے وہ تمہیں کاٹنے والا خونخوار کتا ہی کیوں نہ ہو۔ علی تو کتنا کریم ہے، علی تو کتنا کریم ہے، اتنا بھی تجھے گوارا نہیں کہ ابن ملجم جیسے خبیث کی لاش کی بے حرمتی ہو۔ علی کتنا بدبخت تھا امت کا وہ گروہ، تیرے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑاتے رہے، 4 سال کی بیٹی کہتی رہی نہ مارو میرا پیاسا بابا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ بہنوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ بیٹیوں کی چادریں سلامت رکھے۔ دوستو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، آج 5 سفر مظفر ہے، کہا میرے بابے کے لاش پہ گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ میرا 12واں امام رو کے کہتا ہے، میرا سلام ہو اس پاکیزہ بدن پر جس بدن پہ بہنیں آئیں بال کھلے ہوئے تھے، اور اس بدن کی حالت کیا تھی، رزو صدرہ مظاہرہ، اور جس کے سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے ملی ہوئی تھی، اور جب غریب کی بہنیں آئیں نہیں پہچان سکی بھائی کا سینہ کون سا ہے اور بھائی کی پشت کون سی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دوستو ابن ملجم نے میرے علی کو مارا ہے، شمر لعین نے میرے حسین کو مارا ہے، اور کہا عجب یہ ہے بابا بھی سجدے میں مارا گیا ہے، بیٹا بھی سجدے میں مارا گیا ہے، لیکن دوستو فرق بڑا ہے، بابے کو مارنے والا ابن ملجم ایک ضرب مار کے بھاگ جاتا ہے۔ کبھی تم نے شیعہ میانی والا سوچا ہے ابن ملجم نے ایک ضرب کیوں ماری ہے، کیوں ایک ضرب مار کے بھاگ گیا ہے؟ اس لیے کہ کمینہ جانتا تھا ابھی آواز بلند ہوگی، ابھی حسین علی کے بیٹے آ جائیں گے، کہیں حسن آئے گا کہیں حسین آئے گا، کہیں عباس آئے گا کہیں محمد حنفی آئے گا، اور تاریخ نے لکھا ہے جب لعین نے میرے علی کے سر میں ضرب ماری ہے، عزدارو علی کا سر شگافتہ ہوا، عاطف غیبی کی آواز آئی، من عدم ترکان الدین واللہ قد قتل امیر المومنین واللہ۔ آئے لوگوں دین کا کعبہ گر گیا ہے، آئے لوگوں دین کا ستون گر گیا ہے، ادھر کہیں دوڑ کے حسن آ گئے، کہیں دوڑ کے حسین آ گئے، کہیں عباس آ گئے، کہیں محمد حنفی آ گئے۔ میں کہوں گا یا علی کوفے کا شہر ہو، مسجد کوفہ ہو، علی جیسا نمازی ہو، ابن ملجم جیسا قاتل ہو، مولا منظر اور ہے، زمین کربلا کی ہو، لاش غریب حسین کی ہو، سجدہ گزار حسین ہو، قاتل شمر لعین ہو، پشت پہ بیٹھا ہو ضربے مار رہا ہو، پشت پہ بیٹھا ہو ضربے مار رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمینہ جانتا تھا اس غریب کا نہ اکبر بچا، اس غریب کا نہ قاسم بچا، اس غریب کا نہ ہون بچا، اس غریب کا نہ محمد بچا۔ بچا تو کون بچا ہے؟ ایک وہ جو بیمار ہے، ایک وہ جو پردہ دار ہے، جو درے خیمہ پہ کھڑی ہو کر سنو گے بی بی کا جملہ۔ میں وہ جملہ سنانے سے پہلے تم سب کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اسے پرسہ دیتے ہیں جو غیبت کے پردے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ تم مجلس سن کے روتے ہو نا، وہ صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے لوگوں میرے جد کا جرم کیا تھا، لوگوں میرے دادا کا قصور کیا تھا۔ سارے شیعہ میانی والوں ہاتھ بلند کرو جتنی دعائیں لے کر آئے ہو، اور آج پہلی مجلس ہے نا، ایک دعا میری
مانگنا، خدایا ہم سب کو کربلا لے جا، خدایا ہم سب کو کربلا لے جا، روتی آنکھوں سے دعا مانگنا۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔ مومنہ میں پڑھا کرتا ہوں، حسین کون ہے؟ جس کا نانا محمد ہے، نانی ملکۃ العرب ہے، بابا حیدر کرار ہے، ماں بطول عذرا ہے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور جس کا جھولا جبریل جھلاتا ہے، اور جس کی چکی ملائکہ چلاتی ہے، اور جس کے دروازے پہ ملک الموت رک جاتا ہے۔ اگلا جملہ سنے گا، جس کا چہرہ دیکھنے 40,000 فرشتے آسمان سے آتی ہے۔ اب مجھ سے رو کے پوچھنا وہ حسین غریب کیوں ہوا؟ تجھے بتاؤں حسین غریب کیوں ہوا؟ میرے دوستوں بزرگوں، حسین کا بدن تھا شمر لعین تھا، خنجر مار رہا تھا، اور سارے مل کر کہتے ہیں مولا علی تیرا سجدہ اور ہے، تیرے حسین کا سجدہ اور ہے۔ مولا تیرے قاتل نے ایک وار کیا بھاگ گیا، مولا جب تجھ پہ حملہ کیا نہ تیری بیٹیاں تیرے پاس دی، نہ تیری بہنیں تیرے پاس دی، نہ تیرے پردہ دار تیرے پاس دے۔ آ ذرا کربلا میں دیکھ، تیرا بیٹا حسین ہے، پشت شمر بیٹا ہے، ضربے مار رہا ہے، زینب بھی دیکھ رہی ہے، سکینہ بھی دیکھ رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے، اجرکم اللہ۔ بی بی زینب بھی دیکھ رہی ہے، ام کلثوم بھی دیکھ رہی ہے، سکینہ بھی دیکھ رہی ہے، فاطمہ بھی دیکھ رہی ہے، رباب بھی دیکھ رہی ہے۔ ظالم خنجر جلاتا گیا، علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ کہا یبن سعد، او سعد کا بیٹا، کمینہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اما فیکم مسلم، تم میں کوئی مسلمان نہیں بچا، دیکھ رہے ہو زارا کا بیٹا مارا جا رہا ہے، ظالم خنجر چلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہنوں کے پردے سلامت رہے۔ ایک جملہ اور کہنے دو، حوصلہ کرو، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ اور کہنے دو، مولا علی تیرے سر میں ضرب لگی، مولا علی تیرے بیٹوں نے اٹھایا، تجھے گھر کے قریب آ گئے، میرے مولا تجھے کتنا بیٹیوں کا خیال ہے۔ علی کی آواز آئی، حسنین مجھے نیچے اتارو، حسن مجھے نیچے اتارو۔ بابا زخمیوں کیوں نیچے اتارے؟ آواز آئی، میرا لال، سر میرا شگافتہ ہے، داڑھی میری خون سے خضاب ہے، میرے بیٹے جب میں گھر میں داخل ہوں گا میری زینب کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑے گی، میری بیٹی کے رونے کی آواز بلند ہوگی، میرا لال میں گوارا نہیں کرتا میری زینب کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں میں جائے۔ یا علی اپنی قسمت ہے، ایک تیری بیٹی ہے، ایک غریب کربلا کی بیٹی ہے، جو مقتل میں دوڑی رو رو کر کہنے لگی بابا میرے کان زخمی ہو، بابا میرے رخسار لیلے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہنوں کے پردے سلامت رہے۔ بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا خیمے جل گئے، بابا چادریں لٹ گئی۔ سنو گی اگلا جملہ، اور بابا کے پاس پہنچ گئی، کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھا، رو رو کر کہنے لگی بابا در اتر گئے، بابا کان زخمی ہو گئے۔ آج آخری جملہ، اجرکم اللہ۔ شام غریبہ آ گئی، علی کی بیٹیوں نے حسین کے یتیموں کو ڈھونڈا، سارے بچے مل گئے، سکینہ نہ مل، سارے مل گئے، اور جب یہ اولاد کو دیے، اولاد مانگنا اللہ سے، سارے
دونوں بہنیں چلی مقتل میں آئی، آواز دی سکینہ سکینہ سکینہ، ایک کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی، بہن آسا بول میرے پاس تک کے سو گئی ہے، بیویاں گئی، بچی کو اٹھایا سینے سے لگایا، رو کر کہتی ہے سکینہ یہ کس کا لاشا ہے؟ رو کر کہتی ہے پھوپھی میرے بابا کا لاشا ہے۔ بیٹی لاشے کا سر نہیں ہے، تجھے کیسے پتا چلا تیرے بابے کا لاشا ہے؟ رو کر بچی کہتی ہے پھوپھی اماں جب کرتے کے دامن کو آگ لگی، پھوپھی جب رخسار نیلے ہوئے، پھوپھی میں مقتل میں دوڑی، میں نے کہا بابا بابا بابا، پھوپھی اماں اس لاش سے آواز آئی امی لیا یا بنیا، اور میری بیٹی میرے پاس آ، بابا تمہیں بلاتا ہے۔ اجرکم اللہ، تھک گیا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول کرے۔ کوئی غم نہ دیکھو، غم حسین حوصلے سے مجھے آخری جملہ کہنے دو۔ بیویوں نے بچی کو اٹھایا سینے سے لگایا، اب بی بی زینب پوچھتی ہے سکینہ بتا جب تو بابا کی لاش بھی آئی ہے، وہ بیٹی سکینہ اب اتنا بتا تیرا بابا کوئی بات کرتا تھا یا کوئی نہ؟ اور دوستو مر نہیں جاؤ گے۔ رو کر کہتی ہے بی بی سکینہ پھوپھی اماں میرا بابا اپنے شیعوں کو یاد کرتا تھا، میرا بابا کہتا تھا ما یا شیعتی ما ان شربتم ما عذبن فذکرونی، میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا اور میری پیاس کو یاد کرنا، اور سمیتم بے غریب اور شہید فندبونی، اور جب کسی غریب کی خبر آئے پہلے میری غربت پہ رونا، اور میں بڑا غریب ہوں اور میں بڑا غریب ہوں، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کہ پھوپھی اماں میرا بابا کہتا تھا اور میرے شیعوں کاش تم عاشور کے دن ہوتے اور تم دیکھتے مولا کیا دیکھتے، کیا تم دیکھتے میں نے اصغر کے لیے پانی مانگا اور ظالموں نے 3 لوگوں والا دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارئلہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما، بارئلہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما، بارئلہ ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، بارئلہ ہم سب کے زندوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بارئلہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ میرے بہت پیارے بھائی عزیز دوست بے اولاد ہے میرے اللہ، جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ میرے مالک انہیں اولاد نرینہ و صالح عطا فرما۔ میرے اللہ تو خود کہتا ہے میں ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، میرے اللہ بی بی رباب کی گود کا واسطہ ہمارے بے اولاد بھائیوں کو اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ میرے اللہ دامِ دل میں سخن قدمے جناب آپ نے ان پاکیزہ مجالس کا اہتمام کیا، ان کے اہتمام کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔